یہ غزہ ہے، غزہ پٹی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم شہر، فلسطینیوں کا وہی شہر جہاں دنیا اب ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ یہ تمام عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، یہاں پر اب کچھ نہیں بچا سوائے تباہی، بربادی، ظلم اور بمباری کے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شہر کے مقدر میں بار بار تباہ ہونا لکھا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ کئی جنگوں میں یہ شہر بار بار تباہ ہوا، کبھی زلزلوں نے غزہ کو تباہ کیا، کبھی ہلاکو خان نے غزہ میں تباہی مچا دی، تو کبھی غزہ مختلف ملکوں کے قبضے میں رہا، اور اب ایک بار پھر سے غزہ تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر اب ایسی کوئی عمارت نہیں رہی جس نے غزہ میں گزری ہوئی صدیاں دیکھی ہوں۔ غزہ کس حد تک تباہ کر دیا گیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ تباہ کیے جانے والے گھروں اور کاروباری عمارتوں کا کم سے کم بھی 37 ملین ٹن ملبہ غزہ کی گلیوں اور بازاروں میں زمین پر موجود ہے۔ اگر 100 ٹرکوں کے ساتھ ملبہ ہٹانے کی کوشش کی جائے تو غزہ شہر سے سارا ملبہ ہٹانے کے لیے کم سے کم بھی 14 سال چاہیے ہوں گے۔ غزہ سے ساری ہی تاریخی عمارتیں مٹا دی گئی ہیں۔ یہ تھا غزہ کا وہ شاندار ہوٹل جو اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ابھی کچھ دن پہلے ہی تباہ ہوا ہے۔ اسے بحیرہ روم کے نیلے پانیوں کے کنارے 2015 میں کھولا گیا تھا۔ یہ وہی ہوٹل ہے جس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس نے اس ہوٹل کے نیچے سرنگیں بنا رکھی تھیں۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ سرنگوں میں کچھ کمرے، ہتھیار اور ڈرونز بھی موجود تھے۔ یہ خبریں بھی دی گئیں کہ حماس نے اسرائیلی فوجوں پر اسی ہوٹل سے اینٹی ٹینک میزائلز بھی برسائے تھے۔ یہ فلسطین کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں سے ایک تھا۔ ہوٹل کا اپنا سوئمنگ پول بھی تھا۔ ہوٹل کے کچھ کمروں سے غزہ شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا اور کچھ کمروں سے سمندر کا نظارہ۔ جن کمروں سے غزہ شہر کی عمارتیں آنکھوں کے سامنے ہوتی تھیں ان کمروں میں ایک رات رہنے کا کرایہ $100، جبکہ جن کمروں کی کھڑکیوں سے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا ان کا کرایہ $160 تک بھی تھا۔ ہوٹل میں ترکش اور مصری کھانے بھی پیش کیے جاتے تھے۔ شراب پر پابندی تھی، اس کی جگہ جوس پیش کیے جاتے تھے۔ جب یہ دنیا آپ کے اور میرے بنا چل رہی تھی، جب ہمارے دنیا میں آنے میں ابھی کئی صدیاں باقی تھیں، تب 1476 میں شیخ شمس نامی ایک شخص اسی شہر غزہ میں رہا کرتا تھا۔ اس نے تب کے لوگوں کے لیے غزہ میں ایک گولڈ مارکیٹ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ تھی وہ گولڈ مارکیٹ۔ 547 سالوں سے یہاں پر سونے کا کاروبار جاری تھا۔ ابھی چند مہینے پہلے تک بھی لوگ یہاں پر سونا خریدنے آتے تھے، لیکن اب کوئی چاہ کر بھی یہاں سے سونا خرید نہیں پائے گا۔ اب یہاں پر نہ یہ سونا ہے اور نہ ہی یہ بازار ہے۔ بازار اور سونے کو تو چھوڑیں، اس بازار سے جن لوگوں کا روزگار جڑا تھا شاید ان میں سے بھی بہت سے لوگ آج اس دنیا میں نہیں۔ 7 دسمبر 2023 کو اسرائیلی فوج نے یہاں پر بمباری کر کے اس تاریخی بازار کو مٹا دیا۔ اس بازار کی دیواروں سے لپٹے گزرے زمانوں کے نشان بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیے۔ مٹا دی وہ ساری نشانیاں جو پچھلی 5 صدیوں کے لوگ یہاں اگلوں کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ لوگ یہاں صرف سونا ہی خریدنے نہیں آتے تھے، وہ اس بازار میں آ کر یہ اندازہ بھی لگاتے تھے کہ یہ بازار جس نے 15ویں صدی کے لوگوں کا گھر بھی چلایا تھا، یہاں پر ان لوگوں کی زندگیاں کیسی ہوتی ہوں گی۔ صدیوں پرانے اس تاریخی بازار کا نام سوق الذهب تھا۔ اسے کساریہ مارکیٹ بھی کہا جاتا تھا۔ جس دن اسرائیلی فوج نے اس بازار پر بمباری کی، اسی دن اس بازار سے بھی کہیں زیادہ اہم اور کہیں زیادہ تاریخی جگہ کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، اور وہ تھی ایک مسجد جو اسی بازار کے پاس تھی۔ اس بازار کے دکاندار اسی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے مسجد العمری، غزہ پٹی میں سب سے بڑی اور سب سے قدیم مسجد۔ فلسطین کے لوگ یہاں اللہ کی عبادت کے لیے آتے تھے، لیکن 7 دسمبر 2023 کو اسرائیلی فوج نے بمباری کر کے اس مسجد کو شہید کر دیا۔ اب یہ مسجد ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ یہاں کی کوئی عمارت اب بیتے وقتوں کا پتہ نہیں دے گی، یہاں کی کوئی عمارت اب گزرے لوگوں کی تاریخ نہیں بتائے گی۔ یہ بھی غزہ کی ایک ایسی ہی عمارت تھی جو یہاں پر رہنے والوں کی تاریخ بتاتی تھی۔ اس نے غزہ میں برسنے والی پچھلی 4 صدیوں کی بارشیں دیکھی تھیں، اس شہر پر ہونے والا ظلم دیکھا تھا، اور اس شہر کے تمام ہی موسموں کا مقابلہ کیا تھا۔ اصل میں یہ گھر تھا جو کہ 430 سال تک یہاں پر رہنے والوں کی مسکراہٹوں اور ان کے آنسوؤں کا گواہ تھا۔ یہ گھر اس شخص کی دنیا تھا۔ ان کا نام محمد العلمی تھا۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ان کا اب کچھ پتہ نہیں کہ یہ کہاں ہے،